اکثر ہم غصے اور حسد کی وجہ سے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ آج کی کہانی میں ایک ایسا ہی شخص ہے جس نے غصے کی وجہ سے کالے جادو کا سہارا لے لیا۔ اس نے اس کالے جادو سے اوروں کی زندگی تو تباہ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خود ایسے گندے جال میں پھنس گیا کہ جس سے آج تک وہ باہر نہیں نکل پایا۔ کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ایسے ہی سچے اور خوفناک واقعات پسند ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نیا آنے والا واقعہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام ابرار خان ہے اور میں انڈیا اندور میں رہتا ہوں۔ آپ کی کہانیاں میں پچھلے 1 مہینے سے سن رہا ہوں۔ کافی ٹائم سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے اپنا واقعہ شیئر کروں، پر وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ آج فائنلی آپ سے اپنی کہانی شیئر کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اسے ضرور نریٹ کریں گے۔ یہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ہم 2 دوستوں نے مل کر وجے نگر میں اپنی فوڈ شاپ اوپن کی۔ پہلے تو 1-2 دن کام اچھا چلا، پر پھر دھیرے دھیرے کام کم ہوتا گیا۔ کوالٹی، ٹیسٹ سب صحیح تھا، پر شاید ہم مارکیٹنگ صحیح نہیں کر پا رہے تھے، یا پھر کمپٹیشن بہت زیادہ تھا، کیونکہ وہاں اسٹریٹ فوڈ بہت زیادہ بکتا ہے۔ تو 3 منتھ ہو گئے تھے، پر ہم لاس میں ہی جا رہے تھے۔ تب میرے دوست نے کہا کہ ہمیں بس یہ شاپ ختم کر دینی چاہیے، میں اور زیادہ لاس نہیں جھیل سکتا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ آج گاہک تھوڑے کم ہیں، کل کیا پتہ زیادہ ہو جائے، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ پر وہ اکتا چکا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ یہ شاپ سیل کر دیتے ہیں، ہماری انویسٹمنٹ کا کچھ حصہ تو واپس ملے گا۔ میں نے اسے کافی سمجھایا، پر وہ نہیں مانا۔ میں یہ شاپ کسی بھی حال میں سیل نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے بہت مشکل سے پیسوں کا جگاڑ کر کے یہ شاپ بنائی تھی۔ ہم نے طے پایا کہ اس کے جتنے پیسے بنتے ہیں میں 1 مہینے میں اسے کر کے دے دوں گا، پر یہ شاپ میں سیل نہیں کروں گا۔ اسٹوری بہت لمبی ہو جائے گی اگر آپ کو سب دکھ درد سنانے لگ گیا تو۔ میں نے کیسے بھی کر کے اس کے حصے کے پیسے اسے کر کے دے دیے۔ اب میں اس شاپ کا اکیلا اونر بن گیا تھا۔ میرے سر پر پہلے ہی کافی ادار تھا، اور اب میں اور زیادہ ادار میں آ گیا تھا، پر میں نے ہار نہیں مانی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو اپنی مدد آپ کرتا ہے خدا بھی اسی کی مدد کرتا ہے۔ میری شاپ چلنے لگ گئی، اچھا خاصا پروفٹ ہونے لگا۔ میں نے فوڈ آئٹمز بھی بڑھا دیے اور 2 ہیلپر بھی رکھ لیے۔ 1 سال میں ہی میری شاپ وجے نگر میں فیمس ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن میرا دوست واپس سے میری شاپ پر آیا اور مجھ سے واپس سے پارٹنرشپ کا کہنے لگا۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا، کیونکہ جب مشکل وقت تھا تو وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اب جب میں نے اپنی محنت سے سب سٹیبل کر لیا تو اب وہ واپس آ گیا۔ اس کی میری کافی بحث ہوئی، اتنی بحث کے بعد ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ میرا سب کچھ برباد کر دے گا۔ میں نے بھی غصے میں اسے کہہ دیا کہ وہ جو کر سکتا ہے کر لے، پر اس کے ذہن میں ایسی گندی چال تھی وہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہماری لڑائی کو 3-4 دن گزر چکے تھے۔ میں
اپنی شاپ پر ہی تھا کہ میرا سر کافی بھاری ہونے لگا۔ میں نے اس رات جلدی ہی شاپ بند کر دی اور اپنے گھر چلا گیا۔ آپ کو تھوڑا اپنی فیملی کے بارے میں بتا دوں۔ میری فیملی میں میری وائف اور میری ایک 6 سال کی بیٹی ہے جو کہ اس وقت لگ بھگ 1 سال کی تھی۔ میرا سر بہت دکھ رہا تھا تو میں نے اس رات کھانا بھی نہیں کھایا اور ایسے ہی سو گیا۔ میں نے سوتے ہوئے سپنا دیکھا کہ میرے گھر میں چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے اور میری بیٹی اس میں جل رہی ہے، اور میں اپنی بیٹی کو بچانا تو چاہ رہا ہوں پر میں چاہ کر بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ ڈر سے میری آنکھ ایک دم کھلی تو میری بیٹی اور میری وائف میرے پاس ہی سو رہے تھے۔ مجھے ابھی بھی شدید سر درد تھا، جیسے کوئی میرے سر میں سوئیاں چبھا رہا ہو۔ میں نے میڈیسن کھائی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایسے ہی ساری رات میری تکلیف میں گزری۔ اگلے دن میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، میڈیسنز کھائی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ سارا دن میں تکلیف میں ہی رہا، اور رات کو جیسے ہی میری آنکھ لگی پھر سے مجھے وہی سپنا آیا کہ سارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور میری بیٹی جل رہی ہے۔ میں پھر چیختا چلاتا ہوا اٹھا اور سب کچھ نارمل تھا۔ اب یہ ڈیلی کی روٹین بن گئی تھی۔ سارا دن سر درد کی تکلیف میں رہتا اور رات کو اس سپنے سے میری آنکھ کھل جاتی۔ نہ شاپ کو صحیح سے سمے دے پا رہا تھا، نہ صحیح سے سو پا رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے سی ٹی سکین کیا اور میرے ٹیسٹ کیے پر سب کچھ نارمل تھا۔ ڈاکٹرز کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ درد ہے کس وجہ سے۔ میں نے ہر طرح کا علاج کروا کے دیکھ لیا۔ جس کسی نے جس ڈاکٹر کا مشورہ دیا میں وہاں پر گیا پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ مجھے کافی لوگوں نے مشورہ دیا کہ اپنا روحانی علاج کرواؤ، پر میرا من ہی نہیں کرتا تھا۔ جو بھی مجھے دم وغیرہ کا کہتا مجھے اس پر غصہ آ جاتا تھا۔ میرے سسرال کے قریب ہی ایک درگاہ ہے، میری وائف مجھے زبردستی وہاں لے کر گئی۔ وہاں پر جاتے ہی میری طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے جسم سے جان ہی نکل گئی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد پیر صاحب آئے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر ایک تعویذ باندھا اور بولا جب تک میں نہ کہوں اسے اتارنا نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ تعویذ اور بھی دیے جو پانی میں ڈال کر پینے تھے۔ پیر صاحب نے میری وائف کو بتایا کہ اس کے اوپر بہت سخت جادو ہوا ہے اور وہ عمل اتنا سخت ہے کہ یہ خود ہی اپنی جان کا دشمن بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو تعویذ میں نے دیے ہیں یہ اسے ضرور پلانا اور اس کے ہاتھ سے تعویذ جب تک میں نہ کہوں غلطی سے بھی نہ کھولنا۔ ہم وہاں سے واپس گھر آ گئے۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ دل اتنا گھبرا رہا تھا کہ میں چاہ کے بھی اپنے آنسو روک نہیں پا رہا تھا۔ میں نے کسی کو بتائے بنا ہی اپنے ہاتھ سے تعویذ کھول دیا، اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں رات کو نارمل روز کی طرح ہی سویا۔ میں نے آدھی رات کو وہی خواب دوبارہ دیکھا کہ گھر میں آگ لگی ہے، سب کچھ جل رہا ہے، پر اس بار میں بے بس ایک طرف کو نہیں پڑا تھا بلکہ میں اپنے ہاتھوں سے پورے گھر کو آگ لگا رہا تھا۔ اسی وقت ڈر کے مارے میری آنکھ کھلی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔
میرا جسم کافی حد تک جلا ہوا تھا اور میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہے اور میں خواب سے حقیقت میں کیسے جل گیا۔ میری وائف نے مجھے بتایا کہ میں سوئے ہوئے اٹھ کر سیدھا اسٹور روم میں گیا اور وہاں سے پیٹرول لے کر ارد گرد گھر میں اور اپنے اوپر پھینکنے لگا، اور جتنی دیر میں میری وائف بھاگ کر میرے پاس آئی، میں نے وہاں آگ لگا دی۔ مشکل محلے والوں نے وہ آگ بجھائی اور سب کو بچایا، لیکن یقین کریں مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ یہ سب ہوا کیسے۔ میں تو نارمل روز کی طرح ہی سویا تھا۔ خیر، اللہ کا شکر ہے اتنا زیادہ جلا نہیں تھا۔ کچھ ہی دن میں ہاسپٹل سے واپس گھر آ گیا، اور اب مجھے پیر صاحب کی باتوں پہ یقین ہونے لگا تھا۔ میں واپس ان کے پاس گیا اور اس بار جو کچھ انہوں نے دیا اور پڑھنے کو کہا، میں پورے دل کے ساتھ وہ سب پڑھتا گیا۔ پیر صاحب نے مجھے کچھ وظائف بتائے اور بولا انہیں روز پڑھ کر ہی سونا ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ اور سب سے مین بات انہوں نے بتایا کہ میں نے اس جادو کا توڑ تو کر دیا ہے، پر جس کسی نے بھی تم پر یہ کالا جادو کروایا تھا وہ ابھی بھی تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہر وقت پاک رہو تاکہ اسے وار کرنے کا کوئی موقع نہ مل سکے۔ میں سمجھ تو چکا تھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے، پر میں نے ان پیر صاحب سے بہت پوچھا، پر انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ ابھی سب کو مہینہ ہی گزرا ہوگا کہ مجھے پتا چلا میرے اس دوست کا بہت بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اور اس کے برین پہ بہت چوٹیں آئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کبھی چل نہیں پائے گا، اور برین پہ لگنے کی وجہ سے وہ ہاف مینٹل ہو چکا ہے۔ مطلب کبھی نارمل بیہیو کرتا اور کبھی ایسے جیسے کوئی پاگل ہو۔ اس کی اس حالت کے بعد میری سچویشن تو صحیح ہونے لگی، پر آج تک وہ اسی حال میں ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اسے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، شاید اس کی سزا میں کوئی کمی ہو جائے۔ تو یہ تھا ایک سچا خوفناک واقعہ جو مجھ تک پہنچا۔ میں نے کوشش کی کہ اسے لفظ با لفظ آپ تک پہنچا سکوں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ہی سچا خوفناک واقعہ موجود ہے تو سکرین پر میری میل شو ہو رہی ہے، آپ وہاں پر مجھ سے اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں، میں اسے چینل پر ضرور نریٹ کروں گا۔ ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔